ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بچوں کی کامیابی کا پیمانہ صرف ان کے امتحانی نمبر سمجھے جاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی ان کے خوابوں، صلاحیتوں اور دلچسپیوں کی طرف دیکھا ہے جو ان نمبروں کے پیچھے دب کر رہ جاتی ہے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی ماں کی کہانی سنائیں گے جس کا بچہ محض اچھے گریڈز کی دوڑ میں ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک بچے کی نہیں، بلکہ ہر اس بچے کی آواز ہے جو اپنی پہچان بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام جی ہے، میرے بیٹے کا نام عبدالہادی ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہی ہوں، یا وہ آپ بیتے بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ہم لوگ اپنے بچوں پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ وہ ایسے کہ میں کبھی کبھی دوسروں کے بچوں کو دیکھتی تھی کہ ان لوگوں نے کپ لی ہوئی یا پوزیشنز وغیرہ لی ہوئی، یا کبھی کبھی بورڈ وغیرہ بھی کسی کے بچوں کے نام دیکھتی تھی، تو میرے بھی دل میں ایک خواہش سی ہوتی تھی کہ میرا بیٹا بھی کامیاب ہو، اس کا بھی ایک نام ہو، اس کا نام بھی بورڈ وغیرہ پہ لگا ہوا ہو، کیونکہ ہر ماں باپ چاہتی ہے کہ اس کے بچے کامیاب ہو۔ تو اس طرح میں نے اپنے بچے پہ زیادہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا، کیونکہ میں نے اس کے کھیلنے وغیرہ کی جو ٹائم تھا وہ بہت کم کر دیا۔ اس کو کھیلنے سے زیادہ اس کو میں اس بات پہ فورس کرتی تھی کہ آپ اپنی پڑھائی پہ فوکس کرو۔ اس کو ہر روز ٹوکتی تھی کہ نہ کھیلا کرو یا باہر نہ جایا کرو، بس پڑھائی پڑھائی پڑھائی۔ اس کو مینٹلی ٹارچر کرنا میں نے شروع کیا ہے کہ ہر ٹائم بس پڑھائی پہ فوکس کرو، یہاں تک کہ اس کو میں نے اتنا پریشر کیا کہ وہ مینٹلی ٹارچر ہونے لگا۔ حالانکہ وہ بکس کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مینٹلی ڈسٹرب ہو رہا ہے، میں اس کو پریشرائز کر رہی ہوں۔ اس کے کھیل کود کو میں نے ختم کر دیا، فزیکل ایکٹیویٹیز کو میں نے ختم کر دیا۔ اس کو صرف وہ میرے پریشر کی وجہ سے وہ بیٹھ کے پڑھائی کرتا ہے، یہ نہیں پتا تھا مجھے کہ وہ پڑھائی کرتا ہے کہ نہیں، وہ بیٹھا ہوتا تھا، کیونکہ وہ میرا وہ پریشر جو ہے نا اس کی وجہ سے وہ نہیں رکتا تھا، لیکن وہ مینٹلی ٹارچر ہو رہا تھا۔ اس لیول تک وہ پہنچ گیا کہ وہ مینٹلی بیمار ہو گیا۔ مینٹلی بیمار کی وہ اس نے ایک بہت سا اپنے ذہن پہ لے لیا۔ وہ دیکھو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہوئی ہوتی، ایک لیول تک اس کو سب کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن جب ہم بچے کو حد سے زیادہ ان پہ بوجھ ڈالتے تو ضروری نہیں کہ وہ بوجھ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیے ہوئے۔ ہم جیسے دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ زیادہ جو ہوتے وہ اسٹرانگ ہوتے یا زیادہ قابل ہوتے، کچھ لوگ ایوریج ہوتے، نارمل بچے ہوتے۔ جب ہم نارمل بچوں پہ وہ اپنے ایوریج سے زیادہ بوجھ ڈالتے تو وہ ان پہ کیا رد عمل اس کا ثابت ہوتا ہے؟ تو یہ کہ وہ ہادی بیمار ہو گیا۔ جب میں نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تو ڈاکٹر نے بولا کہ آپ لوگوں نے اس کو مینٹلی ٹارچر کیے ہوئے ہے، کہ آپ لوگوں نے اس کو یہ بات ذہن میں بٹائی کہ آپ نے اتنا اسٹرگل کرنا ہے، اتنے مارکس لانے ہیں یا بس پڑھائی کرنی ہے، تو جس کا اس کی صحت پر برا اثر پڑنے لگا۔ لہٰذا میری آپ سب لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اپنے بچوں پر حد سے زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کو فزیکل ایکٹیویٹیز یا کسی سے اٹھنے بیٹھنے کا وہ
مشورہ دینا چاہیے، کیونکہ بچے جو ہے وہ نہیں سیکھتے جو ہم ان کو بولتے ہیں، بچے فزیکلی وہی سیکھتے جو وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو اس طرح ان میں بولڈنس بھی آتی ہے، وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم بچوں کو ایک کمرے میں بند کر کے ان کو یہی بولے کہ بس آپ لوگ پڑھائی کرو، ان کے سامنے بکوں کے انبار لگا دے، تو ایک تو وہ مینٹلی ٹارچر ہونے لگ جاتے، دوسرا وہ باہر کے ماحول سے بالکل علیحدہ ایک کٹ ان کے درمیان لگ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ باہر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا، ان کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، تو ہم ان کو اس صرف ایک اس کی پڑھائی کو دیکھتے ہوئے باقی ہم اس کی ساری زندگی خراب کر دیتی۔ تو جو نصیب میں ہوتے وہ مل کے رہتے، لیکن بچوں پہ اتنا پریشر نہ ڈالو کہ ان کو ذہنی بیمار بناؤ جس طرح میں نے کیے ہوئے۔ تو یہی میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو ایک خاص لیول تک ان کو پڑھائی کا مشورہ دو، باقی اس کو ٹائم اس کو کھیل کود میں، فزیکل ایکٹیویٹیز میں، کھانا وغیرہ ان کی لائف پر فوکس کرو، یہی نہیں کہ بس بچوں کو صرف پڑھائی 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 یہی بس اس کے ذہن میں ڈال دو۔ تھینک یو۔ نمبر صرف کاغذ پر لکھ کے جاتے ہیں، لیکن بچوں کی اصل قدر ان کے خوابوں، جذبوں اور منفرد صلاحیتوں میں چھپی ہوتی ہے۔ آئیں ایک ایسا ماحول بنائے جہاں ہر بچہ خود کو اہم، قابل اور آزاد محسوس کرے۔ بچوں کو سمجھے، انہیں وقت دے اور ان کی اصل طاقت کو پہچانیے، کیونکہ گریڈ زندگی نہیں ہوتی، اصل زندگی تو ان خوابوں میں ہے جو بچے دل میں لیے پھرتے ہیں۔